الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آج ہم مذہب وہابیہ کے بانی محمد بن عبد الوہاب النجدی کا مختصر تعارف پیش کریں گے، اور جس طرح شیعہ مذہب کی بنیاد اور اس کا بانی ابن سبا ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مذہب وہابیہ کی بنیاد محمد بن عبد الوہاب النجدی نے ڈالی۔ 1703 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے اور 1792 عیسوی میں یہ فوت ہوئے۔ انہوں نے جب شرک پہ رسالہ لکھا اور عالم اسلام کی تاریخ میں پہلی بار پوری امت کو مشرک اور کافر قرار دیا، اور پھر کچھ لوگ ان کے ہم والا اور ہم پیالہ بنے، تو اس وقت میں کڑے وقت میں جب اہل سنت کو اور علماء کو اور تقلید کرنے والوں کو بدعتی، مشرک اور کافر قرار دے کے قتل کیا جانے لگا، خون مسلم کی کوئی قدر نہ رہی، تو ان حالات میں محمد بن عبد الوہاب کے بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب، انہوں نے ان کے مذہب کے رد میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام انہوں نے رکھا الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ۔ یہ انہوں نے شیخ نجدی کی دعوت کے 8ویں سال میں یہ رسالہ لکھا، اور اس میں شیخ سلیمان بن عبد الوہاب نے اپنے بھائی کو صیغہ آپ کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ یہ میں اس کا رسالے کا کچھ میں آپ کو تعارف پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کے متشدد خیالات تھے شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب کے، اور جیسا کہ آج ان کے پیروکاروں میں بھی یہ سختی پائی جاتی ہے مذہب وہابیہ میں کہ وہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، وہ بھی بدعتی، وہ بھی بدعتی، تو یہ بالکل وہی روش ہے جو انہوں نے اختیار فرمائی تھی۔ تو شیخ سلیمان بن عبد الوہاب نجدی نے جو رد میں رسالہ لکھا وہ شروع کرتا ہوں میں۔ صفحہ 4 پہ انہوں نے لکھا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اسلام کی اساس 5 چیزوں پر ہے: شہادت، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر قدرت اور سبیل ہو۔ وہ صفحہ نمبر 5 پہ لکھتے ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے پابند ہیں۔ ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ نے خلق خدا کو کافر بنانے کا قول کہاں سے لیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم شرک کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا، تو یہ مبارک آیتیں برحق ہیں، اور اہل علم نے جو مطلب ان کا بیان کیا ہے وہی درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانا شرک ہے۔ مشرکین کہتے ہیں ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں، اور جب مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ تو جو تفاصیل آپ نے بیان کی ہیں، اس کام کا کرنے والا مشرک، اس کام کا کرنے والا مشرک، اس کام کا کرنے والا مشرک، آپ نے یہ تفاصیل کہاں سے لی ہیں؟ کیا ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے؟ اگر کہی ہے اس کا نام ہم کو بتائیں تاکہ ہم آپ کی پیروی کریں۔ اب صفحہ نمبر 7 پہ وہ لکھتے ہیں ہر مذہب کے اہل علم نے ایسے اقوال اور افعال کا بیان کیا ہے جن کے کرنے سے مسلمان مرتاد ہو جاتا ہے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ جو شخص غیر اللہ کی نظر مانے وہ مشرک ہوا، یا غیر اللہ سے مانگنے والا مرتد ہوا، یا غیر اللہ کے لیے ذبیحہ کرنے والا کافر، یا قبر کا مسح کرنے والا کافر، یا قبر کی مٹی اٹھانے والا اسلام سے خارج ہوا۔ اگر کسی نے ان اعمال کے کرنے والے کو کافر یا مشرک قرار یا مرتد قرار دیا تو آپ ہم کو بتائیں، علم کو چھپانا جائز نہیں۔ یہ سوالات ہیں جو عبد الوہاب نجدی
جو محمد بن عبد الوہاب نجدی سے ان کے بھائی نے کیے ہیں۔ اور صفحہ 10 پہ وہ لکھتے ہیں اہل علم نے کتاب الجنائز میں دفن کرنے اور زیارت میت کے بیان میں قبر کو مسح کرنے، قبر کی مٹی لینے، قبر کا طواف وغیرہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ کسی نے مکروہ لکھا ہے، کسی نے حرام، کسی نے بھی ان امور کے کرنے والے کو نہ مرتد کہا ہے نہ کافر کہا ہے، اور نہ کسی نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص ان امور کے کرنے والے کو کافر کرے وہ بھی کافر کہے، کافر نہ کہے وہ بھی کافر۔ آپ کتاب الفروع والاقناع یا کسی دوسری کتاب کا مطالعہ کریں، یہ حنبلی فقہ کی کتب ہیں۔ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اہل سنت کے متفق علیہ اصول کا بیان کیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اس امت کا کوئی جاہل یا خطا کار اپنی جہالت یا خطا کی وجہ سے کفر یا شرک کا کوئی کام کر لے تو وہ مشرک نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 11 پہ وہ لکھتے ہیں ان مسلمہ اور متفقہ اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مسلمان میں دو مخالف مادے جمع ہو سکتے ہیں، جیسے کفر و اسلام یا کفر و نفاق یا شرک اور ایمان۔ ابن قیم نے منازل السائرین میں کی شرح میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اس کی عداوت کا اجماع مختلف وجوہات کی بنا پر کسی شخص میں مختلف ہو سکتا ہے۔ وہ ایک وجہ سے اللہ کا محبوب ہوگا اور دوسری وجہ سے اللہ کا مغضوب ہوگا، بلکہ ایک ہی گھڑی میں ایمان اور نفاق یا ایمان اور کفر کا حامل ہو سکتا ہے۔ وہ ان دو مادوں، دو مختلف کیفیات میں سے کسی ایک کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، آل عمران کی یہ آیت ہے۔ وہ لوگ اس دن کفر کی طرف نزدیک ہیں ایمان سے، اور اللہ کا ارشاد ہے وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور نہیں یقین لاتے بہت سے لوگ مگر ساتھ شریک بھی کرتے ہیں۔ ان آیات سے صاف طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ شرک کی مقارنت اور ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شرک کیا ہے، وہ کس قسم کا شرک ہے۔ اگر اس شرک سے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہوتی ہے تو ایمان مفید نہیں، اور اگر انبیاء کی تکذیب نہیں ہوتی بلکہ اس شرک کے کرنے والے کا انبیاء کی تصدیق اور آخرت پر یقین ہے اور وہ کسی دوسرے قسم کے شرک میں مبتلا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، دوزخ میں جائے گا، پھر اسے اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ شیخ نجدی کے بھائی ان کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس نے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو کوئی اللہ کا حکم پر عمل نہ کرے، اللہ کے اتارے پر، سو وہی منکر ہیں۔ کہ بیان میں فرمایا ہے کہ یہ کفر اس طرح کا کفر نہیں جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ صفحہ 11 پہ وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا یہی مسلک ہے۔ سب سے پہلے خوارج نے اختلاف کیا، اس کا ظہور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ خوارج نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ اور ان کے طرفداروں کو کافر قرار دیا، لیکن حضرت علی نے خوارج کو کافر قرار نہیں دیا۔ خوارج کے بعد قدریہ کا ظہور ہوا، پھر معتزلہ کا ظہور ہوا، پھر جہمیہ کا ظہور ہوا۔ تو فرقہ باطلہ کے متعلق علماء اعلام نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں بڑے کفر اور شرک والے ہیں۔ پھر بعض کتابوں میں ان کی لکھا ہے کہ بعض کتاب پر ایمان لائے اور بعض کی تکفیر کی ہے، یہ لوگ مشرکین اور صائبین کے فروع ہیں۔ یہ مختلف انہوں نے عبارتیں لکھیں۔ وہ آپ فرما رہے ہیں کہ خدا را آپ خیال کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ کیسا قول ہے، ای قولکم فمن فیمن خالفکم فہو کافر ومن لم یکفرہ فہو کافر، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ سے خلاف کرے وہ کافر ہے اور جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ آپ اس غلط بات کو چھوڑیں، سلف صالحین کے طریقہ کو اپنائیں، اہل بدعت کی روش کو چھوڑیں۔ شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے بری بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ مسلمانوں کے طوائف میں سے کسی طائفہ کو کافر قرار دیا جائے اور ان کی جان و مال کو حلال سمجھا جائے۔ یہ شیخ ابن تیمیہ کا قول ہے، یہ آپ نے لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا چھپا ہوا یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ چھپا ہوا کلام ہے آپ کا۔ تو صفحہ 35 پر وہ لکھتے ہیں کہ آپ اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو غیر اللہ کی نظر مانے، غیر اللہ کو پکارے۔ آپ کی تکفیر صحیح نہیں، کیونکہ حدیث صحیح ہے تدرع الحدود بالشبہات، شبہات کی بنا پر حدود کو دفع کیا جائے۔ یہاں صرف شبہ ہی نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کو پکارنے اور ان سے مدد کرنے کی روایات موجود ہیں۔ حاکم نے اپنی صحیح میں اور ابو عوانہ اور بزار نے صحیح سند سے اور ابن سنی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کا جانور صحرا میں چھوٹ
ٹوٹ جائے تو وہ بلند آواز سے کہے اے اللہ کے بندو روکو، اے اللہ کے بندو روکو، اے اللہ کے بندے روکو، 3 بار اللہ کی طرف سے حاضرین ہیں وہ اس کو روکیں گے۔ اور امام طبرانی نے روایت کی ہے کہ اگر معاونت کا طلبگار ہو تو کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ آئمہ نے اس حدیث شریف کی روایت کی ہے اور اس کو نقل کر کے اس کی اشاعت کی ہے اور امت کے واسطے اس کو محفوظ کیا ہے۔ آئمہ نے اس حدیث مبارک کا انکار نہیں کیا۔ امام نووی نے اذکار میں، ابن قیم نے الکلم الطیب میں اور ابن مفلح نے آداب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ابن مفلح حنبلی نے اس مبارک اثر کو بیان کر کے عبداللہ پسر امام احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ میں نے 5 حج کیے، ایک مرتبہ راستہ بھٹک گیا، میں پیادہ تھا، میں نے کہنا شروع کر دیا اے اللہ کے بندو ہم کو راستہ بتاؤ، میں اس کی تکرار کرتا رہا یہاں تک کہ میں صحیح راستے پر آ گیا۔ اب وہ صفحہ 35 پہ لکھتے ہیں غائب سے اور میت سے طلب کرنے والے کو آپ نے کافر قرار دیا ہے، بلکہ آپ کے نزدیک ان مشرکین سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے، ان لوگوں کا شرک ان سے بھی بڑا ہوا ہے جو خشکی میں اور سمندر میں غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ کا استدلال وہ مفہوم ہے جو آپ سمجھے ہیں، حالانکہ اس مفہوم پر نہ خود آپ کو اعتماد کرنا چاہیے نہ کسی دوسرے کو، کیونکہ جلیل القدر علماء نے ان روایات پر عمل کیا ہے اور ان کا عمل آپ کے واسطے شبہ بان رہا ہے۔ آپ اس کو شبہ کیوں نہیں قرار دیتے؟ مختصر کتاب الروضہ میں ہے جو شخص شہادتین کا قائل ہے وہ کسی بدعت کا مرتکب ہو اور اس کی دلیل کوئی طویل ہے لیکن طویل کو صحیح طور پر وہ سمجھا نہیں ہے، ایسے شخص کو علی الاطلاق کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ دیکھ لیں، تو یہاں تو یہ فتوے آ رہے ہیں آپ کے مذہب کا بطلان۔ صفحہ 40 پہ وہ لکھتے ہیں آپ کے مذہب کا بطلان اس حدیث سے صحیح سے ثابت ہے کہ جس کی روایت بخاری نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ اس امت کی حالت سیدھی رہے گی جب تک قیامت برپا ہو، جب تک اللہ کا حکم آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر دے رہے ہیں کہ ان کی امت کی حالت قیامت برپا ہونے تک ٹھیک رہے گی، اور آپ ان امور کی وجہ سے جو قدیم الایام ہیں ان میں رائج ہیں ان امور کی وجہ سے ان سب کو کافر اور مشرک قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں یہ امور حضرت امام احمد کے زمانے سے پہلے رائج ہیں، اگر ان امور کا ارتکاب بڑی مورتیوں کی پوجا ہوتی تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حالت مستقیم کیسے ہوتی؟ یہ امت بڑی مورتیوں کی پجاری ہوتی۔ اور پھر صفحہ نمبر 43 پہ وہ لکھتے ہیں آپ کے مذہب کا باطل ہونا اس صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے جس کی روایت بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راس الکفر نحو المشرق، کہ کفر کا سر مشرق کی طرف سے ہے، اور ایک روایت میں ہے ایمان ایمانی ہے اور ادھر سے فتنہ ہے جہاں سے یطلع قرن الشیطان، شیطان کی طاقت ادھر سے ابھرے گی۔ اور بخاری اور مسلم میں ابن عمر سے بھی وہ روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مشرق کی طرف سے تھا، مشرق کی طرف تھا، آپ نے فرمایا ان الفتنہ ہا ہونا، فتنہ ادھر ہے۔ اور بخاری نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت دے، اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ کہنے والوں نے کہا اور ہمارے نجد میں، آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ کہنے والوں نے کہا اور ہمارے نجد میں، آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں، وہاں سے شیطانی قوت ابھرے گی۔ اور امام احمد نے ابن عمر کی حدیث مرفوعاً روایت کی ہے اے اللہ ہمارے مدینہ میں، ہمارے سا میں، ہمارے مد میں، ہمارے یمن میں اور ہمارے شام میں برکت دے۔ پھر آپ نے اپنے روح انور کو سورج نکلنے کی طرف کیا اور فرمایا ادھر سے شیطانی قوت ابھرے گی، اور فرمایا یہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے۔ تو یہ وہی علاقہ ہے جہاں ابن الوہاب النجدی پیدا ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں، یہ ان کے بھائی لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ کی رحمتیں اور اللہ کا سلام اور اس کی برکتیں آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر نازل ہوں۔ یقیناً آپ نے امانت ادا کی اور پیام پہنچایا۔ تو شیخ تقی الدین ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آفتاب نکلنے کی طرف مشرق کا علاقہ ہے، وہاں سے مسلمہ کذاب نکلا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ پہلا حادثہ تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رونما ہوا، اور خلائق نے اس کی پیروی کی اور آپ کے خلیفۃ الدین نے ان سے قتال کیا۔ اس حدیث سے استدلال کے کئی وجوہ ہیں، بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ایمانی ہے اور فتنہ مشرق سے نکلے گا، اور یہ بات بار بار دہرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ان کے بھائی لکھ رہے ہیں۔
پہلا فتنہ جو آپ کے بعد پیدا ہوا وہ ہمارے اسی علاقہ میں ہوا، اور آگے وہ صفحہ نمبر 44 پہ لکھتے ہیں، جن امور کی وجہ سے آپ مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص ان امور کا مرتکب ہو اس کو جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ امور تو مکہ اور مدینہ اور یمن میں سال ہر سال سے بڑے پڑے ہیں، بلکہ ہم کو یہ بات پہنچی کہ ہے کہ دنیا میں یہ امور اس کثرت سے کہیں نہیں جتنا یمن اور حرمین میں ہیں۔ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں ان کے بھائی شیخ نجدی کے کہ یہ جن امور کی قبروں پہ جانا اور مسح کرنا اور قبر سے استعانت مانگنا، یہ امور تو حرمین طیبین اور یمن میں بڑے عرصے سے یہ جاری و ساری ہیں، یہ ابتدائی اسلام میں سے ہیں، جیسا کہ امام حاکم نے مستدرک نے اور امام مستدرک میں اور امام احمد بن حنبل نے اور امام مسند نے یہ روایت فرمائی ہے کہ ایک شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لیٹا ہوا تھا، تو مروان آیا تو اس نے جو ہے نا اس بندے کو اٹھایا، اس نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو جب اس بندے نے چہرہ پھیرا تو وہ صحابی تھا حضرت ابو ایوب انصاری، تو وہ مروان دہل گیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ میں جاؤ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا مات الحجر، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں ایسے نبی کے پاس آیا ہوں جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے۔ اور اس کی روایات ہمیں مختلف ملتی ہیں کہ یہ صحیح ایک یہ روایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ رواہ البیہقی بے اسناد صحیح اور مصنف ابن ابی شیبہ کتاب فضائل میں ہے، اور پھر دلائل النبوہ بہقی اور فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ان مالک الداری وکان خازن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصحاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجاء بلال بن الحارث الى قبر النبی فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یعنی حضرت عمر کے خازن مالک الداری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے، تو حضرت بلال بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے، لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو پھر اس شخص کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر سے جا کے میرا سلام کہنا اور بتا دو کہ ان قریب بارش برسا دی جائے گی۔ تو جناب دیکھیں یہ عمل، یہ کہ وہ حضرت عمر کا زمانہ ہے اور وہ ان کے خازن جا کے ادھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت طلب کر رہے ہیں قبر سے اور بارش طلب کر رہے ہیں، اور وہ شخص کو پھر خواب میں زیارت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بارش ہوگی اور عمر کو جا کو میرا سلام دے۔ تو پاس وہ بندہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ لکھا ہوا ہے ایتی عمر ابن الخطاب وقراہ السلام واخبرہ انہم یسقون فاتاہ واخبرہ فبکا عمر وسقو، جب عمر کے پاس وہ بندہ آیا اس نے حضور کا سلام دیا، پہنچایا تو اور بارش کی خبر دی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، پس بعد میں ان پہ بارش برسا دی گئی۔ تو یہ تو بالکل دور صحابہ کی بات ہے۔ تو کس طرح سے آپ مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں جو قبر سے استعانت کرتا ہے، جو قبر پہ جا کے دعا کرتا ہے اور جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے، مس کرتا ہے قبر کو، تو یہ وہی وہ بات کر رہے ہیں۔ اب آگے آئیے، وہ انہوں نے پھر جو ہے نا یہ ایک بڑی لمبی چوڑی انہوں نے بحث کی ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں 45 نمبر پیج کے، آپ کے مذہب کا ابطال اس حدیث سے ہو رہا ہے جس کی روایت مسلم نے جابر بن عبداللہ سے کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں، البتہ وہ ان کو آپس میں لڑاتا رہے گا۔ حاکم ابو یعلا اور بہقی کی روایت سے ابن مسعود سے ہے کہ اور حاکم نے کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نا امید ہو گیا ہے کہ سرزمین عرب میں بتوں کی عبادت ہو اور وہ ان لوگوں سے اس سے کم تر پر راضی ہو گیا ہے، اور پھر وہ موبقات ہیں یعنی مہلکات ہیں۔ امام احمد اور ابن ماجہ کی روایت شداد بن اوس سے ہے کہ اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنی امت پر شرک سے ڈرتا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں کرے گی۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کس طرح کا شرک ہوگا؟ فرمایا ما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ سورج چاند اور صنم کی عبادت کریں گے، بلکہ نہیں بلکہ وہ اپنے اعمال کی نمائش کریں گے۔ ان کا شرک یہ ہوگا کہ وہ اپنے اعمال کی نمائش کریں گے، اس کو شرک کہا گیا ہے۔ تو جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا اس پہ آپ بات نہیں کرتے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس کو آپ شرک قرار دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا شیطان نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں، اور فرماتے ہیں کہ شیطان نا امید ہو گیا ہے کہ سرزمین عرب میں بتوں کی عبادت ہو، اور آپ مدینہ منورہ
سے جو دار الہجرت ہے اور مکہ مکرمہ اور بصرہ عراق یمن شام وغیرہ سے اپنے دارالایمان کے لیے ہجرت کرنے کو، یعنی وہ عبد الوہاب کہتے تھے کہ یہاں بتوں کی پوجا شروع ہو گئی ہے، یہاں قبروں کی پوجا شروع ہو گئی ہے، یہاں قبروں سے مانگنا شروع ہو گئے، تو اب آپ یہ مکہ والے، مدینہ والے، یمن والے یہ میری طرف ہجرت کریں، یہاں اب اسلام نہیں رہا، اب اسلام میرے پاس آ گیا سارا، تو اب لوگ میری طرف ہجرت کر کے آئیں، ان پہ یہ لازم ہو گیا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو یہ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف آپ کو ہجرت کرنا جو ہے اب واجب ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے شرک کا بیان جو ہے نا وہ یراؤن باعمالہم سے کیا ہے، اور اپنے اعمال کی وہ نمائش کریں گے، اور حضرت نے ایسے شرک کو محقرات اور موبقات قرار دیا ہے، اور اس کے کرنے سے کفر و شرک لازم نہیں آتا، اور نہ اس کا مرتکب واجب القتل ہے۔ اور پھر وہ صفحہ 47 پہ لکھتے ہیں، امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے عمر بن الحوس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، جان لو شیطان قطعی طور پر نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے اس بلد یعنی شہر مکہ میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جن کو تم حقیر جانتے ہو، اگر ان اعمال میں سے تم شیطان کی اطاعت کرو گے تو وہ اس وجہ سے وہ تم سے راضی رہے گا۔ حاکم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے خطبہ میں، تمہاری اس سرزمین میں پوری طرح شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت ہوگی، وہ ان اعمال پر راضی ہو گیا ہے جن کو تم حقیر سمجھتے ہو۔ اے لوگو ڈرتے رہو اللہ سے، میں تم میں جو کچھ چھوڑ گیا ہوں اگر تم نے اس کو پکڑا ہرگز نہ بھٹکو گے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ اور ابن ماجہ اور حاکم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حاکم نے کہا کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام محو ہو جائے گا، مٹ جائے گا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، کسی کو خبر نہ رہے گی کہ روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے۔ اللہ کی کتاب پر ایسی رات آئے گی کہ روئے زمین پر ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، لوگوں کے طائفے باقی رہ جائیں گے، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتا ہوا پایا اور ہم بھی اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ حذیفہ نے اس حدیث کو صلہ بن ظفر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ سے کہا لا الہ الا اللہ کہنا ان کا اس وقت ان کو کیا فائدہ پہنچائے گا جب کہ ان کو اس کی خبر تک نہ ہوگی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کیا ہے۔ یہ سن کر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منہ موڑ لیا۔ صلہ نے 3 بار حذیفہ سے دریافت کیا تو تینوں بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منہ موڑ لیا، پھر ان کی طرف التفات کر کے بولے اے صلہ ان کو اللہ آگ سے نجات دے گا، اے صلہ ان کو اللہ آگ سے نجات دے گا، اے صلہ اللہ ان کو آگ سے نجات دے گا۔ یعنی جب لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کلمہ کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کیا ہے، صرف وہ منہ سے کلمہ ہی ادا کر دیں گے اور اسلام کی حقیقت کو وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور قرآن محو ہو چکا ہوگا، لوگوں کے سینوں سے علماء اٹھ چکے ہوں گے، اس وقت بھی لوگ کلمہ پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے، ہمیں نہیں پتہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کیا ہے۔ تو اس وقت بھی صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو آگ سے بچائے گا اس کلمے کی بدولت۔ ایسے حالات میں تو آج کے مسلمانوں کو تو الحمدللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، علم ہے اور آج عبادات ہیں، آج صدقات ہیں، تو آپ ایسے مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کو اللہ آگ سے بچا لے گا، تو آپ ان مسلمانوں پہ دوزخ کیسے واجب کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں ان مسلمانوں کو آپ کافر کیسے قرار دے رہے ہیں؟ آپ ان مسلمانوں کو مشرک کیسے قرار دے رہے ہیں اور کس بنیاد پہ، کس بیس پہ آپ ان پہ جو ہے نا وہ کافر ہونے کا فتویٰ لگا کے ان کو جہنمی ہونے کی بشارتیں اور پتہ نہیں بدعتی اور مشرک ہونے کی بشارتیں دے رہے ہیں؟ اور یہی وہابیہ کا آج طرز ہے، جو ابن الوہاب نجدی نے وہ جو سختی ڈالی تھی، وہ جو شدت ڈالی تھی، وہ جو فتنہ ڈالا تھا، وہ آج وہابیہ نے پوری طرح رائج کر دیا ہے، اور ہر بندہ قبر پہ جانے والا مشرک، ہر عرس کرنے والا مشرک، ہر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے والا مشرک، قبر کے اوپر تلاوت کرنے والا جو ہے وہ بدعتی، میلاد منانے والا بدعتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والا بدعتی۔ یعنی انہوں نے تو اسلام میں رہنے ہی کسی کو نہیں دیا ہیں جی۔ اس لیے تو وہ شیخ سلیمان بن عبد الوہاب نے اپنے بھائی سے پوچھا تھا اسلام کا کتنے رکن ہیں؟ انہوں نے کہا جی 5۔ آپ نے کہا جی آپ نے تو 6 بنا لیے ہیں۔ اس نے کہا جی چھٹا کون سا؟ انہوں نے جواب دیا کہ چھٹا یہ ہے کہ جو تمہارے نظریات کو نہ مانے، جو تمہارے کفر فتوے نہ مانے، جو مسلمانوں دوسروں کو کافر قرار نہ دے، جو 1200 سال کے مسلمانوں کی جمی امت کو مشرک اور کافر قرار نہ دے، وہ بھی کافر۔ تم نے چھٹا رکن یہ ڈالا ہے۔ تو آج بھی مذہب وہابیہ میں چھٹا رکن اور دیوبندیہ میں چھٹا رکن یہی ہے۔ یہ لوگ شرک و بدعت کے فتوے جو ہیں یہ انہوں نے ان 5 ارکان سے پہلے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ فتویٰ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ دوسری چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ ممبروں پہ تقریریں یہی ہو رہی ہیں، ویڈیوز یہی ہو رہی ہیں، اور جناب سوشل میڈیا پہ ساری
جو جتنی اور پھر وہ جتنی کتابت ہو رہی ہے، جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جتنا زور لگ رہا ہے آج، جتنا دبئی کا سعودی عرب کا پیسہ لگ رہا ہے، وہ اسی بات پہ لگ رہا ہے کہ طائفہ مسلمین کے ایک بہت بڑے گروہ کو، اہل سنت و جماعت کو بالکل مشرک اور کافر اور بدعتی قرار دے کر اسلام سے فارغ کر دیا جائے، اور ہم جو ہیں وہ اسلام کے ٹھیکیدار بن جائیں اور ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ اب وہ آگے صفحہ نمبر 63 میں لکھتے ہیں کہ ابو داؤد نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایمان کی اصل ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے سے باز رہو، کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہ کہو اور اس کو اسلام سے خارج نہ کرو۔ اور طبرانی نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے کسی گناہ کی وجہ سے ان کو کافر قرار نہ دو، جس نے ان کو کافر قرار دیا وہ خود کفر کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کلمہ گو کو کافر کبھی قرار مت دو، کلمہ گو کو کافر مت کہو۔ یہ جو آج کے وہابیان روش پکڑی ہوئی ہے کہ قبر پہ جانے والا بھی کافر اور میلاد منانے والا بدعتی، اور جو مسح کرتا ہے قبر کو مس کرتا ہے، جو چادر ڈالتا ہے، جو نظر مانتا ہے، جو وہاں دیگ چڑھاتا ہے، جو عرس میں شامل ہوتا ہے، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ مشرک۔ تو یہ ان چیزوں سے یہ دیکھیں حدیث پاک منع فرما رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے باز رہو اور ان کے کسی گناہ کی وجہ سے ان کو کافر قرار مت دو۔ تو یہی روش آج ان لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جناب الصواعق الالہیہ، یہ جو کتاب لکھی تھی عبد الوہاب نجدی، یعنی محمد بن عبد الوہاب النجدی کے بھائی نے، شیخ سلیمان بن عبد الوہاب النجدی نے اس وقت میں جب انہوں نے رد کیا تھا ان کی تعلیمات کا، جو کہ آج جاری و ساری ہے وہابیہ میں پورے شد و مد کے ساتھ، تو یہ اس کتاب کا خلاصہ تمام ہوا۔ یہاں سے اب آپ کو تعارف ہو گیا ہوگا ابن عبد الوہاب نجدی کے خیالات کیا تھے اور ان کا مشن کیا تھا، اور انہوں نے کس بنیاد پہ مسلمانوں کو کافر قرار دیا، اور انہوں نے یہ اسلام کی 1200 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، 1250 سالہ تاریخ میں، کہ قبر کو ہاتھ لگانے والا مشرک، قبر سے استعانت کرنے والا مشرک۔ تو یہ وہ یہی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب نجدی نے اپنے بھائی کے رد میں یہ رسالہ، یہ کتاب لکھی اور ان کو بھیجی اور ان سے کہا کہ مجھے ان سوالوں کے جواب دیں، جو کہ آج تک نہ اپنی زندگی میں عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب نجدی دے سکے تھے ان کے جواب، اور نہ آج تک انشاءاللہ یہ تا صبح قیامت یہ ان کے پیروکار دے سکیں گے۔